السلام علیکم دوستو، آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تعجب ضرور ہوگا، شرم ضرور آئے گی اور غصہ بھی آئے گا کہ اپنے آپ کو عالم کہنے والا شخص آخر اس طریقے کی زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اتنی بیہودہ لینگویج، یعنی ماں بہن کی گالیاں اسٹیج میں سب کے سامنے، اور لعنتی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہنستے بھی ہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیوبندی مولانا جن کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ مینگل مولانا جو بہت فیمس ہے، ایسے بھی نہیں کہ چھوٹے موٹے ہیں، یہ فیمس مولانا ہے۔ انہوں نے اس اسٹیج میں سب کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسی باتیں کہی ہیں کہ آپ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، خود ویڈیو دیکھیں۔ ویسے میرا دل نہیں تھا کہ میں اس طریقے کی ویڈیو دکھاؤں، کیونکہ اس طریقے کی باتیں کہنا اور سنانا میں بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ کیونکہ میں ایسی چیز کہہ دوں گا، بہت سارے لوگ آئیں گے جو اندھ بھکت لوگ ہیں، وہ آئیں گے اور کہیں گے نہیں ہم کو دکھاؤ، تو ایسے تم نے الزام لگا دیا، اتنا بڑا الزام لگا دیا، ہم کو کم سے کم دکھاؤ کہ کہاں کہا، کب کہا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ویڈیو دیکھیے، طریقے کی زبان استعمال کرتے ہیں، کھلے طور پر گالی دیتے ہیں، گالی وہ بھی بہت گندی۔ یعنی دیکھیں، گالیاں تو ساری گندی ہوتی ہے، لیکن ایسی گالی کی جس کو سن کر کے کان میں لگے گی، آپ کو شرم سے آپ کی نظریں جھک جائیں گی۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے دیوبندی مولانا کو فالو کرتے ہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کر کے ان کو بھی شرم آئے گی، ان کا بھی دل دکھے گا، واقعی دکھے گا۔ اور اگر نئی شرم آتی ہے تو پھر وہ بے شرم ہوں گے، وہ بالکل بھی اندھ بھکت ایسے ہو گئے ہوں گے کہ چاہے جو کریں ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو تو انہی کے پیروں میں جا کر کے کودنا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد یہ جب گالی کی ویڈیو دیکھیں گے نا، اس کے بعد ہم ایک اور انہی مولانا کی ایک اور ویڈیو دکھائیں گے، جس کو میں دکھانے سے پہلے آپ کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ وہ ویڈیو ابھی آپ یہ گالی کی دیکھیے، اس کے بعد ہم جو ویڈیو دکھائیں گے، اگر آپ اور بھی لوگ ہیں آپ کے فیملی ممبروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں نہیں دیکھیے، کیونکہ ایسی زبان انہوں نے استعمال کی ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو خود شرم آئے گی اور کسی کو دکھانے میں بھی شرم آئے گی۔ بہرحال ہم کو یہ مجبوری میں ویڈیو دکھانی پڑ رہی ہے، تو آپ دیکھیے خود پہلے یہ ویڈیو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں ایسے گالی دیتا رہا کہ اب میں رو کر کے اسے استغفار کرتا رہتا ہوں، چونکہ میری سیڑھیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی۔ 500 گھنٹے 400 گھنٹے میں نے مناظرہ پڑھایا ہے، 400-500 گھنٹے، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دل کھول کر کے ہم نے گالیاں دی۔ سال سے پہلے نبوت ملی ہے، ورنہ 40 سال کے بعد انبیاء کو نبوت ملتی ہے۔ قادیانی کو بہن چوت کو جو ہے نا، اس کو رسالت مل گئی 60 سال کے بعد۔ پاک فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا، جمعے کو 11 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ بہن چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا، باقی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے الفاظ استعمال کریں، اور عوام بھی سن کر کے ہنس رہی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو حدیث نہیں پتہ ہے کیا؟ ان کو عالم بننے کے بعد ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایک گالی دے رہے ہیں؟ دیکھیے نا، آپ کو خود تعجب ہوا ہوگا نا۔ اب دیکھیے، اس کے بعد بھی آپ کو شرم نہ آئے، اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ نہیں ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ گمراہی میں ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ یہ بے حیا ہیں، یہ جو ہے ان کی گندی زبان ہے، یہ اس طریقے سے زبان سے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ سوچیے، جب زبان سے ایسی باتیں بول رہے ہیں تو سوچ کتنی گندی ہوگی۔ اب آپ خود دیکھیے، ایک اور ہم بیان آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس بیان کو سننے کے بعد تو شرم سے ڈوب جائیں گے کہ اتنا ہی گھٹیا بیان ہی کرتے ہیں، گھٹیا بات بولتے ہیں کہ آپ کو بھی شرم آ جائے گی یہ بیان سن کر کے۔ اور میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیملی کے ساتھ ویڈیو نہیں دیکھیں، کیونکہ ایسی شرم آ رہی ہے کہ ایک عالم دین کے لیے ہم کو بولنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے اس طریقے کی کہ لوگوں کے ساتھ نہ دیکھیں۔ یہ جو دیوبندی مولانا لوگوں نے ایسی امیج خراب کر کے رکھ دی ہے مولانا لوگوں کی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ خود بتائیے کہ کیا ایسے لوگ عالم دین ہو سکتے ہیں؟ حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، تو طلباء نے پرچی دی کہ استاد جی بڈھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلباء نے پرچی دے دی بخاری کے سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔
اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کیا. یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں. سمجھے؟ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل. کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے. بینگن بروزن مینگل. مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے. سمجھے؟ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی. سمجھے؟ استعمال ہوتے ہیں برابر. بینگن بھی حیران، بینگن بھی حیران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں. اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا. طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں. طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا وہاں. سمجھے؟ پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں. تو آپ نے یہ دونوں ویڈیو اب دیکھ لی. اب آپ نے ویڈیوز دیکھ لی، مکمل ویڈیوز دیکھ لی. اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا سن کر کے؟ مطلب کتنی شرم آئی ہوگی، کتنا تعجب ہوا ہوگا. بہت سارے اب کمنٹس لوگوں کے آ جائیں گے نہیں یہ تو فیک ہے، بہت میں جو ہے یہ جو غلط ویڈیو ہے ان پر غلط الزام ہے. تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کو ایسی سوچ خود مبارک ہو. ہم نے خود اس چیز کو ویریفائی کیا ہے، جبکہ یہ خود کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ مجھ پر جو ایسی ایسی باتیں بولی گئی ہیں، اور ان کی ہم نے ویڈیوز بھی دکھائی کہ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اور کیسی باتیں کر دیتے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں. لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو بیان کی محفل ہے، یہ ممبر ہے، مطلب یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ کس طریقے سے کھلے طور پر بیان کر دیتے ہیں. ان کو بالکل بھی شرم نہیں آتی اور اپنے آپ کو جو ہے عالم دین بتاتے ہیں. تو دیکھیے ہم شروع سے اسی وجہ سے آپ کو کہتے چلے آئے ہیں کہ مت گمراہ ہوئیے، مت جو ہے غلط باتوں میں پھنسیے. سمجھیے اس بات کو کہ یہ ان لوگوں کے اندر اتنی بے حیائی گھسی پڑی ہے، اتنی بے ادبی گھسی پڑی ہے، اتنی گستاخیاں ہیں کہ لوگوں کو خود سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس کے نشے میں چور ہو چکے ہیں. اب آپ خود بتائیے، کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے کہ ان کی اس جو ہے بے شرم بیان کے بارے میں، اتنے بےہودہ گھٹیا کیا ہی الفاظ اس کے لیے استعمال کریں اس بیان کے بارے میں. بیان کہنے میں بھی شرم آتی ہے، بیان تو بالکل ہی نہیں ہے. اتنی گھٹیا بات جو انہوں نے کہی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں.